اب ہم بات کریں گے ڈیپٹی نذیر احمد کی مشہور تصانیف پر۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے ان کی تصنیف ہے تعزیرات ہند، یہ 1861 میں منشی عظمت اللہ اور مولوی کریم بخش کے اشتراک سے انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تفصیل ہم پیچھے ان کے تعارف میں جان چکے ہیں۔ اور اگلی جو ان کی تصنیف ہے وہ ہے چند پند، یہ 1869 میں شائع ہوئی، بچوں کی تعلیم و تربیت اور عادات و آداب کی تہذیب کے لیے۔ نمبر 3 منتخب الحکایات، یہ 1869، دلچسپ اور نصیحت آموز حکایات ہیں، اس میں بچوں کے لیے 77 کہانیوں کی کتاب ہے۔ اس کے بعد میرات العروس، 1869 میں لڑکیوں کی تربیت اور آداب معاشرت کے سلسلے میں 2 بہنوں کی دلچسپ کہانی جو اردو کا پہلا ناول بن گئی۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلی بات ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن چونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے جو ناول ہے میرات العروس ہے، توبۃ النصوح ہے، فسانہ مبتلا ہے، تو یہ اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی بی ایس کا سلیبس ہے یا پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس ہے تو ان میں یہ ناول جو ہیں وہ ان کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی آپ بھی کہیں ملازمت کے لیے جاتے ہیں یا کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں، پی پی ایس سی کا دیتے ہیں، این ٹی ایس کا دیتے ہیں، تو اس میں ان سے متعلق آپ سے سوالات ضرور پوچھے جائیں گے۔ تو اگر وقت بچا یا کچھ جو ہے وہ مزید اس پر بات کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس ناول میں کیا ہے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں۔ بنات الناش، یہ 1873 میں شائع ہوئی، میرات العروس کا دوسرا حصہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے خانہ داری کی اہمیت اور معلومات کے حصول کا تذکرہ کہانی کے روپ میں ہے۔ اس کے بعد توبۃ النصوح 1870 میں شائع ہوئی، اولاد کی صحیح تربیت کی اہمیت کے بارے میں ناول ہے۔ اس کا آپ نصوح اور سلیم کی گفتگو 9th کلاس کے سلیبس میں ہے، آپ ذرا ذہن کو وہاں لے جا کر دیکھیے گا تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ فسانہ مبتلا 1885، اس ناول کا دوسرا نام محسنات ہے، دوسری شادی کے برے نتائج اور گھریلو زندگی کی تلخیوں کا بیان۔ اس کے بعد ابن الوقت 1888 میں لکھا گیا، مغربی طرز معاشرت کی تقلید پر بھرپور طنز ناول کے رنگ میں ہے۔ اس کے بعد ایامہ 1891، بیواؤں کے نکاح کی ضرورت و اہمیت کا بیان بصورت ناول۔ رؤیائے صادقہ، یہ 1892 میں لکھا گیا نذیر احمد کا ناول۔ کہنے کو ناول دراصل عقائد کا مجموعہ ہے۔ ترجمہ قرآن مجید 1903 میں نہایت سلیس اور فصیح ترجمہ کیا گیا۔ نذیر احمد نے اسے توشہ آخرت کہا ہے، وہ اسے توشہ آخرت سمجھتے تھے، یعنی آخرت کا سامان سمجھتے تھے کہ یہ انہوں نے آخرت کا سامان پیدا کیا ہے۔ تو یہ ترجمہ قرآن مجید کے بعد الحقوق الفرائض 1902 میں یا 1906 میں یہ لکھی گئی، عقیدوں اور مسئلوں کے بارے میں عقلی بیانات 3 جلدوں میں۔ اس کے بعد امہات الامہ جو ہے وہ 1909 میں، یہ تعدد ازدواج پر ایک پادری کے اعتراضات کا جواب ہے، جس میں ازواج مطہرات کے حالات بھی درج ہیں۔ اس کتاب کی اشاعت پر علماء نے نذیر احمد کے کفر کا فتویٰ جاری کیا اور اس کتاب کو جلسے میں نظر آتش کر دیا گیا، لیکن ان کی ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ ان کی زبان جو ہے وہ چونکہ محاوراتی تھی اور قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے محاورات کا بیجا استعمال کیا ہے، جس سے ترجمے میں جو ہے وہ جو اصل حقیقت کے قریب ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں رہا، چونکہ محاورہ جو ہے وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ حقیقتیں ہوتی ہیں تو حقیقت کو حقیقت کے رنگ میں ہی پیش کرنا چاہیے، تو لہٰذا چونکہ وہ ان کا فن تھا تو، لیکن یہاں پر ان کی ایسی نیت نہیں تھی، اس سے انہیں بڑی تکلیف ہوئی اور اس کے بہت جلد جو ہے وہ بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد موعظہ حسنہ ہے، بیٹے کے نام نصیحت آموز خطوط ہیں۔ مصائب غدر 1857 کے ہنگامہ غدر کے حالات جو ہیں وہ اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ نظم بے نظیر نذیر احمد کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ پہلے نذیر احمد کی 2 نظموں
سر سید احمد خان نے مجموعہ نظم نظیر کے نام سے شائع کیا تھا۔ پھر افتخار عالم بالگرامی حیات النظیر نے، حیات النظیر کے مصنف ہیں، انہوں نے نظیر احمد کی سب نظموں کو اسی نام سے چھاپا۔ اب ہم بات کریں گے نظیر احمد کے فن کے جائزے پر کہ نظیر احمد کے ناولوں کا جو فن تھا اس میں کیا خصوصیات پائی جاتی تھی۔ تو نظیر احمد اردو کے اولین ناول نگار ہیں۔ انہوں نے کل 7 ناول لکھے اور اپنی ایک مستقل اور پائیدار حیثیت قائم کر لی۔ ان کے ناولوں کو پرانے اور فرسودہ قصے یا بے قاعدہ ناول کہہ کر تنقید کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ذرا انصاف کا دامن تھام کر نظیر احمد کی فنی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ان کے فنی کمالات پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ اور نظیر احمد کے ناولوں میں پلاٹ کی تنظیم اور کہانی کی تشکیل میں فنی معجزہ کاری کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ ان کے ناولوں میں کہانی جو ہے وہ کمزور، اس کے واقعات غیر مرتب اور غیر متوازن ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کا جو ہم مزید آگے چل کر بات کریں گے جب ان کی مقصدی ناول نگاری پر، تو یہ چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو پلاٹ پر اگر بات کریں تو پلاٹ کی ساخت کا تعلق بڑی حد تک اسی زمانے کے حالات اور تہذیبی اور معاشرتی فضا کے تقاضوں سے ہوا کرتا ہے۔ جس کی کہانی لکھی جا رہی ہے، ناول نگار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مناسب ترتیب و تنظیم کے بعد پلاٹ میں توازن اور تناسب پیدا کر دے۔ لیکن نظیر احمد کے ناولوں کے پلاٹ اس اعتبار سے بڑے غیر متناسب ہیں کہ ان کی ساخت کا کچھ خیال نہیں رکھا گیا، اور ان میں جو ہے وہ بالعموم سیدھی اور سپاٹ کہانی ہوتی ہے جو کسی مقصد کے تابع ہوتی ہے، اور ان کا مقصد انہیں فرصت نہیں دیتا کہ وہ اپنے اصل کارندوں یعنی مختلف کرداروں کی سیرت نگاری کے علاوہ پلاٹ پر بھی کچھ توجہ دے سکیں۔ نظیر احمد کی ناول نگاری در حقیقت مقصدی ناول نگاری ہے۔ ان کے ہر ناول کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی مؤثر پیشکش اور اثر انگیزی کے لیے وہ مناسب منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس منصوبہ بندی میں پلاٹ کی منظم ترتیب و تدوین اور جیتے جاگتے کرداروں کی تشکیل و تعمیر سے زیادہ اہم اور توجہ طلب چیز نظیر احمد اپنے مقصد کی تبلیغ کو سمجھتے ہیں، بلکہ مقصد ان کی ناول نگاری کا اہم ترین عنصر ہے۔ نظیر احمد کے ناولوں کا سب سے بڑا مقصد تلقین و اصلاح ہے۔ ان کا فن دراصل ان کے اصلاحی مقصد کے تابع ہوتا ہے، حالانکہ ادب کی شرط اولین یہ ہونی چاہیے کہ فن کو مقدم رکھا جائے اور افادی مقصد اس کے تابع ہو۔ نظیر احمد کے ہاں اصلاح کے بے شمار موضوعات موجود تھے۔ اپنے مختلف ناولوں میں انہوں نے مختلف موضوعات پر طبع آزمائی کی۔ میرات العروس میں لڑکیوں کی ضروری تعلیم و تربیت اور امور خانہ داری میں مہارت کی ضرورت کا مسئلہ درپیش ہے۔ بنات النعش میں جو میرات العروس کا دوسرا حصہ ہے، گھر بار کی عام معلومات کو موضوع بنایا ہے۔ توبۃ النسوء میں اولاد کی تربیت پر اور فسانہ مبتلا میں دوسری شادی سے پیدا ہونے والے مسائل پر بحث کی ہے۔ مقصدی ادب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض نظریات اور تجربات کی تبلیغ کی جائے۔ تجربات شخصی بھی ہوتے ہیں اور معاشرتی بھی۔ اس بات کا دار و مدار ناول نگار پر ہوتا ہے کہ وہ شخصی تجربہ پیش کرے یا اجتماعی۔ نظیر احمد کے ناولوں میں عموماً شخصی تجربات ہوتے ہیں۔ ادیب اپنے مقصد کے حصول کے لیے زندگی کے وہی پہلو پیش کرے گا جس سے اس کے نقطہ نظر کی تائید ہو اور اس کے عقائد تقویت پاتے ہوں۔ نظیر احمد نے بھی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے زندگی کے وہی پہلو پیش کیے جو ان کے مفید مطلب تھے۔ اس طرح ان کی مقصد نویسی نے ان کے فن کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ ایک ناصح اور واعظ بھی کہلائے، لہٰذا ان کے ناولوں سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچا دی کہ نصیحت و تلقین بھی کہانی اور ناول کے موضوعات بن سکتے ہیں۔ ناول محض وقت کاٹنے کا مشغلہ نہیں بلکہ زندگی کا عکاس اور راہبر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔
نذیر احمد بنیادی طور پر ایک واعظ تھے، مولوی تھے، اور فن کے مقابلے میں اپنے مقصد کی تبلیغ زیادہ ضروری جانتے تھے، اس لیے اپنے مقصد کی تعلیم و تفہیم پر پورے زور بیان انہوں نے صرف کیا ہے۔ قاری کی ذہانت اور قوت اخذہ پر انہیں قطعاً بھروسہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہانی کے ساتھ ساتھ مقصد بھی صاف صاف بیان کر جاتے ہیں۔ ان کے پیش نظر یہ بات بھی رہی ہوگی کہ جو کچھ لکھا جائے اتنا جاذب توجہ ہو کر پڑھنے والوں کی اکثریت کے ذہنوں کو متاثر کر سکے، چنانچہ انہوں نے اپنے اصلاحی پیغامات کہانی کے پیرائے میں اور خوش بیانی کے ساتھ تحریر میں منتقل کیے۔ نذیر احمد چونکہ اولین ناول نویس تھے، اس لیے فن کی باریکیوں سے ناواقف تھے۔ انہوں نے اردو داستان نگاری اور کہانی کہنے کے فن کو نئی روایتوں سے روشناس کیا، جن سے نئے اسلوب و انداز اور نئی فنکاری نے جنم لیا۔ اس سے پہلے کہانی اور داستان محض دل خوش کرنے اور وقت کاٹنے کا ایک ذریعہ تھی، اور اس میں وہ مقصد کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے بڑے کامیاب انداز میں اس کو پیش کیا ہے۔ ان کے ناول اصلاحی اور مقصدی ہونے کے باوجود اتنے پرکشش ضرور ہیں کہ انہیں قبول عام کی سند مل گئی اور آج تک دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ البتہ ایک بات کھٹکتی ہے، ان کے اکثر ناولوں کے موضوعات اس دور سے متعلق تھے اور ان کی نوعیت وقتی اور ہنگامی تھی، جیسے کہ ابن الوقت کو بھی ہم پڑھیں گے تو وہ اس کی بھی جو نوعیت ہے وہ وقتی اور ہنگامی ہی ہے۔ انہوں نے جن معاملات و مسائل کو اپنے نوک قلم سے چھیڑا تھا، حالات کے بدل جانے سے ان میں بھی انقلاب آ گیا، نظریے تغیر پا گئے، سوچ کی راہیں مختلف ہو گئیں اور اصلاح و تلقین کے زاویے کچھ سے کچھ ہو گئے۔ اس لیے نذیر احمد کے ناول اگرچہ عہد ماضی کی کہانیاں بن گئے، لیکن ان کا عہد ان کہانیوں میں زندہ ہو گیا اور اس عہد کی دہلی کی جیتی جاگتی تصویریں آنکھوں میں رقص کرنے لگیں۔ نذیر احمد کے ناولوں میں ان کے کرداروں کا مطالعہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ نذیر احمد دراصل پہلے شخص ہیں جو کردار نگاری کے فن کی طرف متوجہ ہوئے اور بعض زندہ اور یادگار کردار تخلیق کیے۔ اگر ہم ان کے کرداروں کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اس لیے تھوڑے ہی کردار ان کے ایسے ہیں جو تغیر پذیر اور فعال ہیں۔ ان کی بڑی مثالیں ابن الوقت ہے، نسوح ہے، مبتلا ہے اور آزادی وغیرہ کے کردار ہیں۔ اصغری کا ہے، اکبری کا ہے، اور ان کے کردار اتنے زیادہ مشہور ہوئے تھے کہ لوگ دور دور سے دیکھنے آتے تھے کہ اصغری کہاں رہتی ہے، اکبری کہاں رہتی ہے، ہم ان سے ملیں گے، تو ان سے ملنے کے لیے وہ وہاں پر آ کر انہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ نذیر احمد نے آزادی کے کردار کا نفسیاتی تجزیہ کر کے دکھایا اور اس کی ذہنی کیفیت کو بڑی مہارت سے الفاظ کا جامہ پہنایا۔ اس تجزیے کی جزیات کا اتنی فنکاری سے جائزہ لیا ہے یا جزیات کو اتنی فنکاری سے بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نذیر احمد کے کرداروں میں جذبہ و احساس کی گرمی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر یہ کردار اچھے ہیں تو پھر ہر ممکن خوبی اور اچھائی کے مجسمے ہیں۔ نذیر احمد کی آنکھ میں ان کے لیے ان کی کوئی خرابی یا کمی یا کمزوری نہیں دیکھتی۔ اس طرح وہ گویا ان کرداروں میں اپنے مثالی کردار پیش کرتے ہیں جن کی ایمانداری اور برتری کے نقش تو دلوں پر ثبت ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ ان میں قاری کو اپنی شخصیت سے ملتا جلتا یا اس کے گرد و پیش میں گھومتا ہوا کوئی کردار مشکل سے ہی نظر آ سکتا ہے۔ اس کے اگر برعکس دیکھا جائے تو اگر کوئی کردار برا ہے تو پھر دنیا کی ہر ممکن برائی اس کے کردار میں بھری ہوئی ملتی ہے، شاید اس وجہ سے کہ ہم اسے انسانی کمزوری اور کوتاہی پر محمول کر کے اس کردار سے ہمدردی بھی نہ جتا سکیں۔ اس طرح کے عیوب نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں اور ہمیں ان عیوب سے نفرت ہو جائے۔
نذیر احمد نے اپنے برے کرداروں کو ان کی خامیوں اور خرابیوں کی وجہ سے ہر جگہ نقصان اٹھاتے یا بے عزت ہوتے دکھایا ہے۔ ان کا مقصود یہ ثابت کر دکھانا ہے کہ برائی کے نتیجے میں انسان کی سبکی ہوتی ہے، وہ معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے اور اپنی بد عملیوں کی سزا اس دنیا میں پاتا ہے۔ دراصل کرداروں کی تخلیق و تعمیر کے سلسلے میں نذیر احمد اعتدال و توازن قائم نہ رکھ سکے۔ انہوں نے اچھے کردار کو خوبیوں کا ایسا مرکب بنا کر پیش کیا ہے کہ دنیا بھر کی عقل مندی، معاملہ فہمی، بلند حوصلگی، دینداری اور سلیقہ مندی اس میں جمع کر دی ہے، جیسے کہ اصغری کا کردار ہے۔ اور ان اوصاف کے سبب اس کا عمل اور رد عمل مختلف امور اور مختلف مواقع پر عام افراد کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ کہیں بھی جذباتی نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ اور ہر موقع پر عقل کا دامن تھامے رکھتا ہے۔ ایسے کرداروں کو ہم نذیر احمد کے محبوب کرداروں کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے عقل پرست اور دلیل پسند کردار ہیں جن کی عقل پرستی اور مصلحت بینی کی وجہ سے نذیر احمد کے ناولوں میں قلبی تڑپ اور کسک کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ان کرداروں میں کہیں بھی جذباتی پیش قدمی نہیں ملتی۔ ان کے مقابلے میں جو برے کردار ہیں وہ غیر مہذب اور بے دین ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ ضمنی کردار بھی کچھ ہیں۔ ضمنی کردار انسانی سرشت کی کمزوریوں کا عکس ان میں دکھایا گیا ہے، اور وہ جو ضمنی کردار ہیں وہ عام انسانوں کی طرح غلطیاں بھی کرتے ہیں اور غلطیوں سے پاک بھی ہوتے ہیں۔ نذیر احمد کے مقصدی اور بڑے کردار اگر زندگی کی اعلیٰ قدروں کے علمبردار ہوتے ہیں تو یہ ضمنی کردار انسانی سیرت کے کئی رخ اجاگر کرتے ہیں۔ نذیر احمد کے کئی کرداروں کے نام اوصافی ہوتے ہیں اور ان کے داخلی یا خارجی اوصاف کے آئینہ دار، مثلاً حجت الاسلام، میر متقی، مبتلا، غیرت بیگم، جان نثار وغیرہ۔ نذیر احمد نے کہیں کہیں تو محض ایک خصوصیت یا کسی ایک وقتی وصف کی مناسبت سے نام رکھ دیا ہے۔ ابن الوقت، آزادی وغیرہ اس کی خاص مثالیں ہیں۔ نذیر احمد نے اپنے کرداروں کے مکالموں سے ایک حد تک یہ سارے منصب پورے کیے ہیں، جبھی تو ان کی مکالمہ نگاری پسند خاطر ٹھہرتی ہے۔ بعض حضرات تو اسے نذیر احمد کے ناولوں کی سب سے مستحکم خصوصیت مانتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ نذیر احمد کے مکالمے عموماً موقع محل کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر بڑی بات یہ ہے کہ نذیر احمد کے مکالموں میں زندگی اور حقیقت کا دل دھڑکتا محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ فطری اور واقعی ہوتے ہیں۔ فیض احمد فیض ان کے بارے میں لکھتے ہیں، مولوی نذیر احمد کے مکالموں کا ہر لفظ زندگی اور واقعیت کا رنگ لیے ہوئے ہے، اس لیے ان کے کردار زندہ اور اپنے اعمال کے ذمہ دار معلوم ہوتے ہیں۔ مکالمات کی انہی خصوصیات کے سبب نذیر احمد ایک کامیاب مکالمہ نگار ہی نہیں بلکہ اردو میں مکالمہ نویسی کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ نذیر احمد ایک ایسی زبان استعمال کرتے ہیں اور ایک ایسا روزمرہ ان کے اختیار میں ہے جو ان کے مکالموں کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ یہ روزمرہ زندگی سے فراہم کیا گیا ہے، اس لیے ہر خاص و عام کی زبان کا جزو ہے اور ان کے لیے پسندیدہ۔ نذیر احمد کے مکالمات کا کمال مردوں کی گفتگو سے زیادہ عورتوں کی گفتگو میں دیکھنے کے لائق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ طبقہ اوسط کی زنانی سیرت و ذہنیت اور نسوانی طرز گفتگو کی جیسی مکمل تصویریں نذیر احمد نے باوجود مولوی ہونے کے اپنے ناولوں میں کھینچی ہیں، ویسی کسی بھی دوسرے اردو ناولسٹ سے ممکن نہ ہو سکی۔ نذیر احمد کی تحریروں اور مکالموں کی ایک نمایاں خصوصیات جو ہے وہ محاورہ بندی ہے۔ محاورہ بندی کا رجحان مردوں سے زیادہ نسوانی کرداروں میں پایا جاتا ہے۔ جو نذیر احمد نے نسوانی کردار پیش کیے ہیں ان میں محاورہ بندی کا رجحان زیادہ پایا گیا ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبقہ نسواں کی اکثریت اپنے خیالات میں قطعیت اور وضاحت کی کمی محسوس کرتی ہے، اس لیے اسے اپنے خیالات کے اظہار میں کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اس کمی اور کمزوری کے مقابلے کے لیے عورتیں لاشعوری طور پر
محاوروں کا سہارا تلاش کرتی ہیں۔ نذیر احمد نے مکالمات کے ذریعے سے عورتوں کی درون خانہ دلچسپیوں اور سرگرمیوں سے پردہ اٹھایا ہے اور اس عہد کے تصورات و رسوم کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ یہ ہم پہلے اس کے تعارف میں جان چکے ہیں کہ وہ زنان خانے سے خاص نسبت رکھتے تھے یا زنان خانے میں آیا جایا کرتے تھے، سودا سلف لاتے تھے، ان کے مختلف امور سر انجام دیتے تھے، تو اس لیے عورتوں کی زبان کا انہیں خاصا علم تھا۔ اگر ہم نذیر احمد کے مردانہ کرداروں کے مکالموں پر بات کریں تو نذیر احمد کے مردانہ کرداروں میں مکالموں سے زیادہ مباحثے اور بیانات سے کام لینے کا میلان ملتا ہے۔ یہ مباحثے اور بیان مکالمے کے فن کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان سے ناول کے واقعات کی روانی میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ یہ پڑھنے والے کے لیے بہت صبر آزما بھی ثابت ہوتے ہیں اور باعث ناگواری بھی۔ نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں اپنے عہد کی معاشرت و تہذیب کا جیتا جاگتا عکس پیش کیا ہے۔ ان سے بیشتر داستان تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے زمانے کو غور سے دیکھا۔ انہوں نے اپنے عہد کے مسلمان معاشرے کے متوسط طبقے اور اس طبقے کے معاملات و مسائل کو اپنا موضوع بنایا۔ اس طرح یہ طبقہ ان کے ناولوں میں نمایاں ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ اس زمانے میں یعنی 1857 سے کچھ پیشتر اور بعد میں قدیم اور جدید کی جو ذہنی اور اندرونی کشاکش دیکھنے میں آتی تھی وہ بھی وہاں ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس عہد کے معاشرے میں جاگیرداری نظام کی شکست ہو رہی تھی اور اس نظام سے وابستہ تمدنی اقدار ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی تھی، لیکن ان قدروں کا پیدا کردہ تکلف اور تصنع ابھی باقی تھا۔ اشرافی طبقہ تو اپنے جاہ و تجمل کے دکھاوے کے سہارے زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس ظاہر دارانہ روش نے بے عملی اور بے راہ روی کو جنم دیا۔ وہ عہد در حقیقت ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک طرف مٹتے ہوئے تمدن کے نقوش تھے اور دوسری طرف نیا طریقہ حکومت، نئی تعلیم و تہذیب، نئی قدریں اور نئے مسئلے آہستہ آہستہ جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے۔ تو انہوں نے پرانے معاشرتی نظام کے زیر اثر انحطاط پذیر معاشرے کے نمونے اور اس کے افراد بھی پیش کیے ہیں، جیسے کہ حسن آرا ہے، کلیم ہے، ظاہردار بیگ ہے اور مبتلا کے کردار اسی نظام کی پیداوار ہیں۔ یہ رئیس گھرانوں کے افراد ہیں اور رئیسوں کی ذہنیت اور بگڑی ہوئی عادات کے نمائندے ہیں۔ لیکن اگر ہم جاننا چاہیں کہ وہاں کے رئیس کیسے تھے اور ان کی عادات کیسی تھی تو ان ناولوں کے ذریعے سے ہمیں معلومات مل سکتی ہیں۔ لیکن نذیر احمد کی اصل توجہ متوسط طبقے کے لوگوں کی طرف ہی رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے گھریلو زندگی کے پردے پر رنگا رنگ تصویریں بنائی ہیں۔ ان کے ناولوں میں کسی گھر یا گھر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کی گھر کو اور کنبے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، جس کی چہل پہل اور سرگرمیوں سے واقعات ترتیب پاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ واقعات پھیل کر جو ہے وہ دور تک جا پہنچتے ہیں، لیکن مرکز گھر ہی ہے، اور درون خانہ کے چھوٹے بڑے واقعات انہوں نے معاشرت کی اصلاح اور گھریلو زندگی کی بہتری کو اپنے فن کا مقصد قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ناولوں کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسے انگریزی ادب میں رچرڈ اور دیگر جو لکھنے والے ہیں ان کی ہے، لیکن گھریلو طور طریقوں کے خاص پہلو کو نذیر احمد نے جس طرح اپنے ناولوں میں برتا ہے وہ طریقہ انگریزی میں جین آسٹن کے ہاں ملتا ہے۔ یہ آپ جب 3rd سیمیسٹر میں ترجمے کا فن پڑھیں گے تو ترجمے کے سلیبس میں جین آسٹن کا ناول شامل ہے۔ اس کے ہاں بھی گھر عموماً ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے جہاں سے ناول کے واقعات پیدا ہوتے ہیں اور پھیلتے جاتے ہیں، اس لیے سب اہل خانہ کی تفریح طبع کا باعث بنتے ہیں۔ نذیر احمد کی کہانیوں کا سرچشمہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کبھی گھر سے کہانی شروع ہوتی ہے، گھر سے باہر جا پہنچتی ہے، اور کبھی گھر سے باہر کے اثرات گھر میں لے آتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جیسے ایک
اکبری کی حماقتیں آپ نے ایک سبق پڑھا ہوگا سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں یا فرسٹ ایئر کے سلیبس میں ہے. تو جیسے ایک کٹنی اکبری کے گھر میں آ کر اسے جو ہے وہ جل دے کر غائب ہو جاتی ہے، یا اس سے سب کچھ ہتھیا کے اس کے زیورات ہتھیا کے غائب ہو جاتی ہے، یا مبتلا ایک بازاری کو گھر میں داخل کرتا ہے. اس قسم کے اثرات کے بہترین نقشے ایامہ میں ملتے ہیں. یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی تہذیب جو رفتہ رفتہ ہندوستان پر چھا رہی تھی کہاں تک مسلمانوں کے گھروں میں بھی داخل ہو رہی تھی. آزادی کے گھر میں ایک انگریز ڈاکٹرنی آتی ہے جو اس کو رہن سہن کی بابت اور بیاہ شادی کے متعلق نئے خیالات سے اور اتنا ہی آگاہ کرتی ہے جتنا کہ وہ آزادی کی ٹانگ کو اپنے نئے علاج سے ٹھیک کر دیتی ہے. اس اثر سے آزادی کی رایوں میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے، مگر اس تبدیلی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. پھر دوسرا اثر جو آزادی کے گھر میں آتا ہے وہ پرانی دنیا ہی کا ہے اور بدی کا شائبہ لیے ہوئے ہے. یہ اثر چھلاوا نامی کٹنی کا ہے. اس کٹنی کی چال بازیوں کی تصویر شاید اس تصنیف کی دلچسپ ترین چیزوں میں سے ہے. اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو ابن الوقت یہ نذیر احمد کی صرف ایک ہی تصنیف ابن الوقت ایسی ہے جو گھر کے دائرے سے باہر سیاسی، تمدنی اور دفتری زندگی کے معاملات و واقعات سے وابستہ ہے. اس کا مرکز بھی اگرچہ ایک حیثیت سے گھر ہے، لیکن اس کہانی کے واقعات کا میدان عمل گھر سے باہر ہی ہے. یہاں نذیر احمد نے انگریزی حکومت کے اثرات، انگریز حکمرانوں کے خیالات، سرکاری دفتروں کے حالات، ہندوستانی ملازموں کی انگریزوں سے ملاقات، غدر کے واقعات وغیرہ سب کچھ تفصیل سے بیان کر دیے ہیں. ان تفاصیل و بیانات سے نذیر احمد نے اپنے عہد کی دہلی اور دہلی کی تہذیب و معاشرت کو زندہ و پائیدار کر دیا ہے. انہوں نے ظاہری نقوش ہی نہیں ابھارے بلکہ لوگوں کے عقائد و مسالک اور قدیم و جدید کی آویزشیں بھی واضح کر دی ہیں. اس سے ان کے عہد کا ٹھیک ٹھیک نقشہ ہمارے ذہنوں میں گھوم جاتا ہے. اب ہم بات کریں گے ابن الوقت ناول کے بارے میں، اور اس کا ہم اس سے پہلے ہم اس کو مزید اس کا تنقیدی جائزہ لینے سے پہلے یا اس پر مزید بات کرنے سے پہلے ہم ناول کی تلخیص جانیں گے کہ ناول ہے کیا. ابن الوقت ایک خوشحال اور شریف خاندان کا چشم و چراغ تھا. اس خاندان میں شرف علم جو وراثت سے چلا رہا تھا، اس لیے بعض لوگ طبیب تھے یا استاد تھے، بعض مفتی، بعض واعظ. تو ان کی معاش کا سلسلہ قلعے سے متعلق تھا. انگریزوں کے ساتھ کچھ تعلق تھا تو اتنا کہ انگریزی عملداری میں رہتے تھے. ابن الوقت 6 برس تک مدرسے میں رہا، عربی فارسی کا صحیح علم حاصل کیا اور تاریخ، جغرافیہ، سیاست اور اخلاق کے مسائل میں ماہر ہو گیا. اس کا حافظہ معلومات کے ذخیرے سے معمور تھا. باپ کی وفات کے بعد نواب معشوق محل بیگم کی سرکار کی موروثی مختاری ابن الوقت کے سر پڑی تو مدرسہ چھوڑنا پڑا، لیکن پڑھنے کا شوق جاری رہا. ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم پر بھی توجہ کی. یہ وہ زمانہ تھا کہ انگریزی پڑھنا کفر سمجھا جاتا تھا اور انگریزی چیزوں کا استعمال جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا. چنانچہ ابن الوقت کے انگریزی پڑھنے اور انگریزی وضع اختیار کرنے پر اس کی خوب تشہیر ہوئی. ابن الوقت کی تبدیلی وضع کا محرک ایک واقعہ تھا. تفصیل اس کی یہ ہے کہ بہادر شاہ کے آخری عہد حکومت میں ولی عہدی کا منصب متنازع تھا. بادشاہ جمع بخت کو تخت نشین کرنا چاہتے تھے. اس طرح فخر الملک کو نقصان پہنچتا تھا. نواب معشوق محل بیگم کی بادشاہ کی بدلی ہوئی نظر دیکھی تو تمام مال و متاع راحت گاہ میں لے لی گئی. یہاں تک کہ دہلی میں 1857 کا غدر ہوا اور معشوق محل انتقال کر گئیں. ساز و سامان دوبارہ محل میں لانے کا ارادہ بنا اور ایک روز ابن الوقت 2 نوکروں کے ہمراہ واپس آ رہا تھا کہ انگریزوں کی کچھ لاشیں پڑی دیکھیں. اس نے افسوس کا اظہار کیا.
اس ہمدردی کی شہ پا کر ایک آدمی جو آس پاس میں چھپا ہوا تھا سامنے آ گیا، جس کا نام جان نثار تھا۔ اور نوبل صاحب کو تلنگوں نے قید کر لیا تھا۔ ابن الوقت نے فرض انسانیت سمجھتے ہوئے دونوں نوکروں کے ساتھ نوبل صاحب کو اٹھایا اور اپنی پھوپھی کے مکان میں لے گئے۔ وہاں نوبل صاحب کی مرہم پٹی ہوتی رہی، 3 مہینے تک یہیں قیام رہا، زخمی، معذور، محتاج، غریب الوطن، ہر وقت زندگی کا خطرہ، پھر بھی نوبل صاحب نے ابن الوقت سے ارتباط بڑھا لیا اور اس سے ہندوستانیوں کی معاشرت اور تمدن کے حالات دریافت کیے۔ ابن الوقت نے بھی نوبل صاحب کی ہمنشینی میں انگریزوں اور انگریز رسم و رواج سے اس قدر واقفیت حاصل کی کہ بس آنکھوں سے دیکھنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس طرح رفتہ رفتہ ابن الوقت کے دل میں تبدیلی وضع کا خیال پیدا ہوا۔ نوبل صاحب انگریزی کیمپ میں واپس جانا چاہتے تھے، اس لیے جانثار کو ایک خط دے کر روانہ کیا گیا۔ 15 روز بعد جانثار واپس آیا اور جواب لایا کہ جس دن ہماری توپیں جامع مسجد کے پار جانے لگیں تو سمجھنا باغیوں کو بھگا دیا گیا، پھر تیار رہنا، غرض یہ کہ چند دنوں بعد ہی پروگرام کے مطابق انگریزوں نے گولہ باری شروع کر دی۔ نوبل صاحب اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ اس غدر میں نوبل صاحب نے ابن الوقت کی ہر منزل پر خاطر خواہ مدد کی۔ ہنگامہ جب ختم ہوا تو ہندوستان کی سلطنت کی باغ دوڑ ملکہ وکٹوریہ نے اپنے ہاتھ میں لی۔ اس خوشی کے موقع پر ایک جشن کی تیاری کی گئی۔ ابن الوقت کو بھی اس جشن میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس نے صاحب سے جو سلوک کیا تھا، اس کے صلے کے طور پر ابن الوقت کو موزہ کھیر کاپور زمین 3000 روپے سالانہ کی سند زمینداری ملی۔ چنانچہ اب نوبل صاحب اور ابن الوقت کی ملاقاتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ نوبل صاحب کا خیال تھا کہ ہندوستانی صدا کے بھودے اور محکوم ہیں، انہیں راہ راست پر لانا چاہیے۔ وہ اس طرح کہ ہندوستانیوں اور انگریزوں میں ربط و ارتباط بڑھے۔ ہندوستانیوں کے تعصب کی کوئی بنیاد نہیں، اسے نہ عقل کی تائید حاصل ہے نہ مذہب کی سند۔ لہٰذا انہوں نے ابن الوقت کو مجبور کیا کہ وہ قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھائے، کیونکہ ملک و قوم اصلاح کی صداؤں سے گونج رہے ہیں کہ اہل ملک کو علوم جدیدہ سے روشناس کرایا جائے، لیکن جہاں تک ہو سکے ان کو انگریز بنایا جائے، خیالات میں، لباس اور رسم و رواج میں، زبان اور طرز تمدن میں۔ ابن الوقت نوبل صاحب کے خیالات سے متفق ہو گیا۔ ادھر ابن الوقت نے وعدہ کیا، ادھر اس کے مرتد ہونے کا چرچا ہونے لگا۔ مرتد ہونا یعنی دین سے پھرنا۔ نوبل صاحب کی دوستی سے نہ صرف کھیر کاپور کا موزہ یعنی زمین ملی، جگہ ملی، بلکہ 250 روپے کی ایکسٹرا اسسٹنٹی کی منظوری بھی آ گئی۔ اب تو انہیں انگریزی وضع قطع اختیار کرنے کو لازمی امر سمجھا۔ اس سلسلے میں جانثار کی مدد طلب کی۔ اس نے ایک بنگلہ کرائے پر لے دیا، اسے انگریزی طرز سے سجایا، ابن الوقت کے لیے انگریزی سوٹ سلوائے۔ چنانچہ اس نے اس بنگلے میں قیام اختیار کیا تو نوبل صاحب نے ایک ڈنر دیا۔ اس موقع پر ابن الوقت نے ایسی تقریر کی جس میں ہندوستانیوں کے خیالات پر پوری روشنی ڈالی گئی۔ اس نے مسلمانوں کی وحشت اور اجنبیت کو دور کر کے حاکم اور محکوم میں میل ملاپ پیدا کرنے کا وعدہ کیا، اس لیے خاص طور پر خود بھی انگریزی معاشرت کو اپنایا۔ مسلمانوں نے ابن الوقت کی تبدیلی وضع و معاشرت کو بری نظر سے دیکھا، بلکہ کفر کی علامت جانا اور کہنے لگے کہ یہ کرسچن ہو گیا، یہ دین سے پھر گیا۔ نئی وضع اپنانے کے بعد ابن الوقت کے لیے دین کا نبھانا مشکل ہو گیا۔ یا تو بڑا متشرع مسلمان تھا، یا اب نماز وقت سے بے وقت ہوتی، پھر نوافل گئے، پھر سنتیں چھوٹیں، پھر فرض رہ گئے اور صرف فرض رہ گئے، اور پھر بس۔ انگریزی معاشرت کے معزز ارکان بھی ابن الوقت کے بنگلے میں یعنی کتے بھی اس کے بنگلے میں پالے جانے لگے۔
اس طرح جو ہے وہ مسلمان جو تھے وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور وہ مصلحے کے بجائے ایک نئے عقیدے کا موجد سمجھا جانے لگا۔ غصے اور حسد کی آگ دلوں میں بھڑک اٹھی تھی، لوگ صرف مناسب موقع کے منتظر تھے۔ 1859 میں اچانک بیماری کی وجہ سے نوبل صاحب کو ولایت جانا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد ابن الوقت کے لیے مصائب کا دروازہ کھل گیا، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں۔ سب سے پہلے ابن الوقت کو چھاؤنی کے علاقے سے چلے جانے کا حکم ہوا کہ یہاں صرف انگریز ہی قیام پذیر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ابن الوقت نے بنگلہ خالی کر دیا۔ عملے کے لوگ بھی سرکشی کرنے لگے۔ سر رشتہ دار نے کلکٹر کے اس قدر کان بھرے کہ ابن الوقت سے مقدمات جو ہے وہ ان کا حق چھین لیا گیا، اور ایک اور واقعے سے کلکٹر کے شبہات کو تائید ملی۔ ایک روز ابن الوقت گھوڑے پر سوار سیر کی غرض سے نکلا۔ واپسی پر کلکٹر سے آمنا سامنا ہوا، مگر ابن الوقت کا گھوڑا بہت اکھڑا تھا، کوشش کے باوجود نہ رکا۔ دوسرے ہی روز کلکٹر نے جواب طلبی کی کہ مناسب طور پر ملاقات اور عزت افزائی کیوں نہ کی گئی۔ ابن الوقت نے ایسے جواب دیے کہ کلکٹر لاجواب ہو گیا۔ کلکٹر سے بگاڑ ہو جانے پر ابن الوقت کو بہت مالی نقصان ہوا۔ ابن الوقت نے اپنی پھوپھی زاد بہن کے میاں حجت الاسلام کو لکھا کہ حویلی بیچ دو۔ 1857 سے پہلے حجت الاسلام حج کو گئے تھے۔ اب یہ حجت الاسلام جو کردار دیا گیا ہے، حجت کہتے ہیں دلیل کو، حجت الاسلام یہ دلائل و براہین سے بات کرنے والے علماء جو ہوتے تھے انہیں حجت الاسلام کہا جاتا تھا، اور بڑے عالموں میں ان کا نام آتا ہے۔ ابن الوقت کی تبدیلی وضع اور دوسرے واقعات ان کی عدم موجودگی میں رونما ہوئے۔ ابن الوقت کے ان حالات سے متاثر ہو کر اس کی پھوپھی نے حجت الاسلام کو بلوایا اور اس کی مدد کریں۔ چنانچہ حجت الاسلام آئے، ابن الوقت کے پاس ہی قیام کرنا چاہتے تھے، مگر انگریز طرز زیست سے بے بس ہو کر اپنے اس ارادے سے باز رہے اور شہر میں ساس کے ہاں جا رہے۔ جتنے روز حجت الاسلام وہاں مقیم رہے، ابن الوقت سے ملتے رہے۔ انہوں نے ابن الوقت کو آیتوں سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ حجت الاسلام جا کر اپنے کلکٹر سے ملے تو پتہ چلا کہ مسٹر شارپ جن سے ابن الوقت کی نہیں بنتی ان کے عزیز ہیں، لہٰذا انہوں نے ایک خط مسٹر شارپ کے نام لکھا اور ملاقات کی۔ جو غلط خیالات کلکٹر شارپ کے ذہن میں بٹھائے جا چکے تھے ان کو کسی حد تک دور کیا۔ اس طرح صلح کی صورت پیدا ہو گئی۔ اب پھر ابن الوقت اور حجت الاسلام میں بحث چھڑ گئی۔ حجت الاسلام نے تفصیل سے بتایا کہ زندگی تو چند روزہ ہے، اچھی یا بری گزر جائے گی، مستقل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس زندگی کی تیاری اور اصلاح ہی دین کا اصل مقصد ہے۔ چنانچہ بحث و مباحثے کے نتیجے کے طور پر حجت الاسلام نے ابن الوقت کو راضی کر لیا کہ وہ انگریزی وضاقتہ قطعاً ترک کر دے گا۔ اب کلکٹر سے بھی اس کی صلح صفائی ہو گئی۔ القصہ انگریزیت کے ولولے اگرچہ سلب نہیں ہوئے مگر سرد ضرور پڑ گئے۔ یہ ہم نے مختصر ناول کی تلخیص پیش کی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس تلخیص کو ہی سن لیں اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ نے ناول کو پڑھنا ہے، پوری ہوش و حواس سے پڑھنا ہے، پورے غور و فکر سے پڑھنا ہے۔ اس میں جس طرح محاورات کا استعمال کیا گیا ہے، جس طرح روزمرہ کا استعمال ہے، جس طرح حالات کو پیش کیا گیا ہے، جو زبان ہے اصل چیز وہ ہے جو ٹیکسٹ ہے اس کا، اور جو ڈپٹی نذیر احمد نے خود لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ کے آپ کو محاورے کا استعمال کس طرح سے ہوتا ہے اور مختلف جو صنائع بدائع کا استعمال ہے وہ کس طرح سے ہم بہتر طور پر کر سکتے ہیں، تو اس کو جاننے میں آپ کو بہت مدد ملے گی اور وہ چیزیں آپ کے ذہن نشیں ہو جائیں گی۔ اس طرح کوئی خلاصہ پڑھنے سے یا تنقیدی جائزہ پڑھنے سے کسی
بھی چیز کے بارے میں ہم بہتر طور پر نہیں جان سکتے جب تک کہ ہم اس کا ٹیکسٹ خود نہیں پڑھیں گے. تو لہٰذا میری آپ سے سب طلباء سے گزارش ہے اور سب طلباء کے لیے ایک حکم ہے کہ وہ اس ناول کو پہلے خود پڑھیں، اس کا ٹیکسٹ پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جائزہ اس کو خود بھی وہ اس میں مزید بہتری بھی کر سکتے ہیں، مزید اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں، مزید اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کی صوابدید پر ہے کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس ناول کو خود پڑھیں اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کی تلخیص کو سنیں یا اس کے تنقیدی جائزے کو سنیں، تو پھر اس پر اپنا سوال یا جو ہے وہ پیپر کے حوالے سے اس کی تیاری کریں.